व्यूअर्स, मैं हूं जुल्फी ज़ादा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो बात करेंगे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे पर, और ख़ास तौर पर ये जो पीटीआई वाले भंगड़े डाल रहे हैं, इसका पस मंज़र क्या है उसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। फिर ये अभी तक बहस चल रही है कि नवाज़ शरीफ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, उनका क्या मामलात हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो सहाफ़ी थे इमरान रियाज़, वो गुज़श्ता 4 माह से लापता थे। तो वो बाज़ियाब होके खैर से आज घर पहुँचे हैं। ये बड़ी खुशखबरी है, अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इस तरह के लोगों को उठा के लापता करने के हक़ में हम नहीं रहे। क्योंकि इमरान रियाज का मसला कुछ यूं था कि 2018 में जब इस्टब्लिशमेंट ये हाइब्रिड रजीम मुल्क पर मुसलत करने जा रही थी, तो उन्होंने जिन जिन अदारों में पेनिट्रेशन की या हाइब्रिड निज़ाम की वकालत करने के लिए जो जो लोग मीडिया में अदलिया में उन्होंने पेनिट्रेट किए या हायर किए, अब बदकिस्मती से इमरान रियाज खान भी उनमें से एक था। अब ये कि मुसलसल इमरान रियाज ऐसे लग रहा था कि सहाफ़ी नहीं, बल्कि वो मुसलसल एक पीटीआई का बयानिया लेके चल रहे थे। अब ज़ाहिर है सहाफ़ी को सहाफ़ी रहना चाहिए, या फिर सियासत करनी है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए। तो इमरान रियाज का ये मसला था, तब भी उस पर तनकीद होती थी कि भाई कहलाते तो सहाफ़ी हो लेकिन तुम एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हो। तो ज़ाहिर बात है, रिटायर कमर जावेद बाजवा ने भी ये बात कही थी कि जब हमने न्यूट्रल होने का फैसला किया तो उस वक्त हमसे गलती हुई कि हमने मीडिया पर्सन्स जो हायर किए थे उनको हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। तो हुआ ये कि कुछ तो सहाफ़ी मुल्क छोड़ के चले गए। उनमें साबिर शाकिर था, अपना मुईद पीरजादा था, एक आध और था, वो तो मुल्क छोड़ के चले गए। इस दरमियान में इमरान रियाज मुसलसल पीटीआई का बयानिया लेके चलता रहा, और 2-3 मरतबा कोशिश की कि वो मुल्क से बाहर जाए, लेकिन वो जा नहीं पाया, पकड़ा गया। लास्ट टाइम भी जब वो सियालकोट एयरपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था तो पकड़ा गया, उसके बाद गायब हो गया। तो 4 महीने के बाद खैर से वो वापस घर पहुंच गए हैं। तो बहरहाल ये अच्छी बात है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी मुल्क से लोग उठाए गए हैं, गायब किए गए हैं, उन सबको छोड़ देना चाहिए। ये इस्टब्लिशमेंट के लिए एक कबूलियत का अमल होगा अवाम में कि जितने भी गायब किए गए हैं लोग, उनको अपने घरों को वापस करना चाहिए। अच्छा, एक तो डेवलपमेंट ये थी। दूसरा ये, कुछ वाक़यात इस तरह के हुए कि अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान की दरख्वास्त पर कि उसको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। दूसरी पीटीआई के लिए जो अच्छी खबर थी वो ये थी। तीसरी ये थी कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के जितने कारकुनान गिरफ़्तार थे, उनमें से सनम जावेद समेत 9 कारकुनान की ज़मानत मंजूर हुई। एक ये वाक़या हुआ, चूँकि अभी तक वो आज़ाद नहीं हुए, लेकिन उनकी ज़मानत होना भी एक नेक शुगन है। अच्छा, उसके बाद फिर शहरयार आफरीदी, जो नए 9 मई के वाक़यात में मुलविस था और जीएचक्यू पर हमले में उसका नाम था, इल्ज़ाम था, उसका भाई भी गायब था। वो भी खैर से बाज़याब होके घर पहुंचा है। अच्छा, इस दरमियान में जो साबिका इत्तलात मिनिस्टर थे मुशर्रफ, आमिर मुशर्रफ के दौर में, मोहम्मद अली दुरानी, उनकी कोई एक आध मुलाकात हुई है सदर अलवी से। अब इन सारी डेवलपमेंट्स को लेकर तो पीटीआई ने भंगड़े डालना शुरू किए कि खान के इस्टब्लिशमेंट से मामला तय हो गए हैं, बस खान आया कि आया। हालांकि देखा जाए तो ये सारे जितने हमने वाक़यात छोटे छोटे सुनाए, उनमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है, कहीं भी इस्टब्लिशमेंट का हाथ नज़र नहीं आ रहा है। तो बहरहाल
یہ اب پی ٹی آئی کا خاصہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ویپن، سوشل میڈیا کا جو ہتھیار ان کے پاس ہے، وہ جب بھی چاہیں جو بھی پروپیگنڈا کریں، ان کا کوئی ثانی نہیں پروپیگنڈا میں۔ تو یہ تھا، اس سے کوئی ہمیں منظر نامے میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہیں عمران خان سے کوئی گفتگو ہوئی ہو، کوئی ان سے کوئی رابطہ ہوا ہو۔ محمد علی درانی تو مقصد ہے یہ چھوٹا ہوا کارتوس جسے کہتے ہیں وہ ہے، اس کی کوئی اہمیت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران کے درمیان میں کوئی وہ ایسا پیچ اپ کرا سکے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو بری خبر تھی پی ٹی آئی والوں کے لیے وہ یہ تھی کہ خاور مانی کا جو کہ سابقہ شوہر ہیں بشرا بی بی کے، ان کو آج گرفتار کیا گیا اس وقت جب وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہ خاور مانیکا کے لیے مشہور ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں خاور مانیکا، عثمان بزدار، بشرا بی بی اور فرح گوگی، یہ ایک ٹولہ تھا جنہوں نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے اس دور میں۔ اور ابھی اس پہ جو الزام ہے خاور مانیکا پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی قبرستان کی زمین تھی اس پہ قبضہ کر کے تو شادی ہال بنا لیا، کچھ دکانیں بنا لیں، تو اس الزام میں اس کو اینٹی کرپشن کے حوالے کیا، ایف آئی والوں نے گرفتار کر کے۔ ایف آئی والوں نے اس لیے گرفتار کیا کہ ظاہر ہے اس کا جو ہے ایگزٹ لسٹ میں نام تھا، تو ان کو کیا گیا۔ لیکن اس گرفتاری کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ کوئی کہانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ کہانی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان کے بیٹوں پر بھی الزامات ہیں، ابراہیم مانیکا اور کوئی اور بھی ہے، بشرا بی بی کے جو پہلے شوہر سے بیٹے ہیں، ان پر بھی بہت سارے الزامات ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو عمران خان سے الگ کرنے کے لیے، یا بشرا بی بی کو توڑ کر اس کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے یہ کوشش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تاحال خاور مانیکا گرفتار ہیں، اس پہ الزام ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ان سارے واقعات کو لے کر پھر پی ٹی آئی والوں نے بھنگڑے ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پروپیگنڈا شروع کیا کہ اب نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ خان سے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے پا گئے، اس لیے اب نواز شریف وطن نہیں آئیں گے۔ لیکن آج پھر شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دہرایا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں۔ اچھا، آ رہے ہیں، تو اب اس میں یہ ضرور بات ہے کہ 2 مرتبہ بیان دینے کے بعد اب نواز شریف ذرا خاموش ہیں۔ اب وہ اپنے بیانے پہ قائم ہیں، نہیں ہیں، آئیں گے، کون سا بیانیہ لے کے آئیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان پیغامات کی رسانی تو ہوئی ہے۔ یہ تو پوری میڈیا پہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ شہباز شریف ایسے نہیں گئے تھے، شہباز شریف یقینی طور پر کوئی پیغام ہی لے کے گئے تھے، اور پیغام اس کے بیانیے کے حوالے سے دے گئے تھے۔ اس کے بعد جو اس نے بیان دیا تھا دوسری مرتبہ، اس میں جب وہ حاضر ایک جج کا نام لے رہے تھے، دوبارہ جب اس نے بیان دیا تو اس حاضر سروس جج کا نام اس نے نہیں لیا، باقی سارے نام وہی لیے، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، عظمت سعید، آصف سعید خوسا، لیکن اس حاضر سروس جج کا نام اس نے نہیں لیا۔ یہ بہرحال ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ نواز شریف اپنے بیانے پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے اسے کہا ہوگا کہ اس وقت کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ آپ کا بیانیہ اس وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے نواز شریف کوئی انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ سیاسی طور پر اس کو وہ پذیرائی مل پائے یا نواز شریف جو بیانیہ دے رہے ہیں اس پہ قائم رہے اور ان لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لا سکے، یہ ہمارے جیسے ملکوں میں بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب نواز شریف آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے بیانے پہ قائم ہیں، نہیں ہیں، اپنے بیانے میں کوئی نرمی لاتے ہیں، نہیں لاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ باقی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت خاموش ہے۔ بیچ میں بلاول بھٹو زرداری کافی سرگرم تھے،
انہوں نے نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے، لیکن اچانک سے بلاول چلے گئے دبئی شاید. تو اب پیپلز پارٹی خاموش ہے. اب پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے مرکز میں تو تھے نہیں، لیکن سندھ میں 15 سال سے جو انہوں نے حکمرانی کی ہے وہ بدترین حکمرانی کی ہے. کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، ریکارڈ کرپشن کی ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی پریشانی ہوگی. لوگ تو پوچھیں گے. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا ایسا دور ہے کہ عام آدمی اتنا بے خبر نہیں ہے. ہر فرد باخبر ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. 15 سال جو انہوں نے سندھ میں حکمرانی کی ہے اس میں کیا کیا ہے. ہمارے ایک سینئر صحافی دوست ہیں ارشاد کھوکھر، آج ان کا میں ولاگ سن رہا تھا. انہوں نے فقط فوڈ کھاتے کے کرپشن کے جو کیسز سنائے ہیں، جو اعداد و شمار دیے ہیں، وہ تو سن کر کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اتنی کرپشن صرف فوڈ کھاتے میں، خوراک کھاتے میں. تو باقی کھاتوں کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، ایریگیشن کا کیا حال ہوا ہوگا. اب اس اپنی نااہلی اور اپنی اس کرپشن کو چھپانے کے لیے بلاول بھٹو نے بہت کوشش کی کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان یا کوئی بنائیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر ہیں. لیکن تاحال اس میں اس کو کوئی، مجھے نظر آ رہا ہے کہ خاصی پذیرائی نہیں ملی، اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. اس لیے وہ فی الحال تو خاموش ہو کے چلے گئے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں الیکشن تو ہے بہرحال. اچھا، اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ صرف ان پہ رلائے نہیں کرے گی، کسی بھی پارٹی کو اکیلے طور پر اقتدار میں نہیں بٹھائے گی. یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا پلان 2 بھی ہوگا. جیسے اب نئی پارٹی بنائی ہیں انہوں نے، استحکام پاکستان پارٹی ہے. جیسے پرویز خٹک نے جو ہے پی ٹی آئی پیٹرائٹ بنا لی ہے. تو یہ باقی جتنے بھی گروپس ہیں ان کو بھی وہ ایکٹیویٹ کریں گے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اکیلے طور پر ایک پارٹی کو، یعنی نواز شریف کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ اکیلے کو حکمرانی دیں گے کہ بھائی جو چاہے ملک میں کرو. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ میں بیل والا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے. اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ.